بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 5 تک ترجمہ اور تفسیر ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے اس بات کے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر ایک وہ چیز ہے کہ جو ضروریات دین میں سے ہے۔ فور ایگزامپل نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ ان کا اگر کوئی مذاق بناتا ہے، ان کا کوئی استہزاء کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، تو سمجھے وہ کفر کر رہا ہے۔ نماز کو نہیں مان رہا، وہ کفر کر رہا ہے۔ روزے کو نہیں مان رہا، وہ کفر کر رہا ہے۔ مالدار پر یہ حج فرض ہے، اس کو نہیں مان رہا، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے، وہ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ یعنی کہ دو چیزیں کفر میں آئی، ایک جو بندہ ایمان لایا لیکن وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، تو وہ بھی کفر ہے، اور اگر کوئی بندہ ایمان ہی نہیں لایا تو وہ تو ہے ہی کافر، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، جو لوگ کفر کرتے ہیں برابر اس بات کے برابر ہے کہ وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے اللہ مہر لگا دی۔ ختمہ یہ ایک ماضی کا صیغہ ہے، مہر لگا دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ علی قلوبہم ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان لوگوں کی سماعت پر، سمعہم کا مطلب ہوتا ہے کانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ غشاوہ کا مطلب پردے ڈال دیے ہیں۔ اب ان کے آنکھوں پر بھی پردے ہیں، دلوں پر بھی پردے ہیں، اور کانوں پر بھی پردے ہیں، وہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ جس بندے کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھوں پر پردے ڈل گئے ہیں، تو اب وہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا ڈوٹ لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ گناہ کا جو دھبا ہے نا، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا، تو انسان کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ جب آہستہ آہستہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس کو نیکی کے کاموں سے منور نہ کیے جائے، وہ واپس سیاہ سے سفید نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دل کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے جب سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی نا، اس کے اندر ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہوا تھا، لیکن یہاں سے آگے تک نا، کچھ آیتوں تک یہ منافقوں کا ذکر ہوگا۔ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، ایمان والوں میں سے نہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی کہ قیامت پر، وما ہم بمؤمنین وہ ایمان نہیں لائے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اوپر سے کہتے ہیں، صرف اور صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اندر سے دل سے نہیں مانتے۔ یعنی کہ اب اس بات سے پتہ لگا جو دل کی نیت ہے نا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زبان کا کہنا کافی نہیں جب تک دل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ایمان کا جو تقاضا ہے نا،
جب تک انسان دل سے تسلیم نہیں کرے گا تو ایمان اوپر اوپر سے کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا بندہ منافق کہلاتا ہے جو اوپر اوپر سے بات کچھ کرتا ہے اور اندر سے بات کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔ ترجمہ اگین ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، کس پر؟ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ یخادعون، یخادعون کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں، تو دھوکہ دینے والے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور اپنے آپ کو، جو ایمان لے آئے ان لوگوں کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ یعنی کہ جو ایک منافقت صورت جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اس منافق صورت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لینا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کے اللہ تعالیٰ کو یا ایمان والوں کو دھوکہ دے کے ہم نکل جائیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، حالانکہ آخرت کا ایک دن مقرر ہے اور اس دن ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنی ذات کو، وہ اپنے لیے آخرت کا سامان مقرر کر رہے ہیں جو انہیں عذاب کی صورت میں ملے گا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کسی چیز کی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر کیا رکھ دی ہے؟ مرض کا مطلب ہوتا ہے بیماری، مرض، بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کا جو بیماری ہے اس کو بڑھاتا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، عذاب کا مطلب عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ فی قلوبہم، ایک دفعہ دوبارہ آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بیماری رکھ دی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یعنی کہ پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو وہ باطل ہے۔ یعنی جھوٹ تو چھوڑنے کی ہی چیز ہے، جھوٹ کو اختیار کرنا ہی نہیں تھا، وہ باطل ہے۔ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری بھی فرما رہا ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ یعنی کہ بندہ ایک جھوٹ بولتا تھا، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر، جنت کے کنارے میں اللہ تعالیٰ مکان اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ آج ہماری ٹوٹل 10 آیات جو ہیں سورۃ البقرہ کی وہ کور ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہمارے ساتھ ایسی سیریز چلتی رہیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی اپڈیٹس جو ہیں، جو اسلامک کنٹینٹ ہے، وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانی فرمائے۔ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔